السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کا مبارک ٹائم چل رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں عشرہ ذی الحجہ کے کچھ مسنون اعمال۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا کریں، تو کچھ مسنون اعمال ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ مسنون اعمال آپ عید الاضحیٰ آنے تک خوب اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، خوب تحلیل۔ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو خوب تحلیل کریں، تکبیر پڑھیں، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں خوب اللہ کی تحلیل، تکبیر، تحمید بیان کی جائے، اور یہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہم بیٹھے ہوں تو یہ خوب پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ خوب توبہ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ یہ 10 دن کا جو عمل ہے نا، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے بہت پسند ہے، اور توبہ اللہ کو پسند ہے، بندے کا استغفار کرنا اللہ کو پسند ہے، تو توبہ استغفار خوب کرنا ہے۔ نمبر 3، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ اعمال صالحہ یعنی جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے نیک کام آپ کر سکتے ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے اس کو بھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ کوئی آدمی پیاسا ہے، پانی پلا دو۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اپنے گھر کے باہر مٹکا رکھوا دو۔ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے تو ٹھنڈے پانی کی مشین رکھوا دو۔ تو اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 4، سچی پکی توبہ کرنا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، نماز کے بعد دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں۔ توبہ، سچی پکی توبہ کا خوب اہتمام۔ نمبر 5، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ تو 5واں عمل ہے کہ اگر آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو بال اور ناخن آپ کو اب قربانی کرنے تک نہیں کاٹنا ہے۔ نمبر 6، 10 ذی الحجہ کے، یعنی 10 ذی الحجہ کو تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے نا، تو عید الاضحیٰ کا دن چھوڑ کر ذی الحجہ کا جب چاند نظر آیا تو 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزے رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ رمضان کے بعد جن روزوں کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، تو 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ، جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو تو خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا یہ اچھی بات ہے، اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور ان 9 دنوں میں بھی 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ نیکسٹ جو مسنون عمل ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ عید الاضحیٰ جب آئے تو اس دن قربانی کرنا یہ بیسٹ ہے۔ آپ اس دن نہیں کرنا چاہتے تو اگلے دن کر لیں۔ تو عید الاضحیٰ کو قربانی کرنا، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کو کرنا ہے۔ لاسٹ جو عمل ہے مسنون عمل عشرہ ذی الحجہ کا وہ ہے تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ میں ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ خوب ان تکبیرات تشریق کو پڑھیے، آپ خوب پڑھیے، مزے لے کے پڑھیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا؟ اور 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کے
13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ بلند آواز سے سنت ہے، واجب ہے سوری۔ تو آخری جو عمل ہے وہ تکبیرات تشریق۔ تو یہ تقریباً 8-10 مسنون اعمال تھے جو آپ کو عشرہ ذی الحجہ میں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔